کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جب دکھایا گیا کہ آج ہم سورہ قدر کے بارے میں مختصراً کلام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت بڑھا دی۔ آج شاید سب سے بہترین مہینے کی سب سے بہترین رات ہے۔ جی ہاں، آج شاید شب قدر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نارملی کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے۔ حضور کی زندگی میں بہت ساری کوالٹیز ایسی ہیں جو اوریجنلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں۔ فار ایگزامپل، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ انہی میں سے ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں پتہ چلتی ہے سورہ قدر کے تھرو، وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو مزید چانسز دینے چاہیے، ایک سے زیادہ چانسز دینے چاہیے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کو موٹیویٹڈ اور انکریج رکھنا چاہیے۔ کیسے پتہ چلا اس صورت سے؟ یہ شب قدر ہر سال آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سال آپ نے پورا گناہوں میں گزار دیا، ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کے لیے شب قدر نہیں ہوگی۔ شب قدر ہر سال آئے گی، آپ کو ایک چانس ملے گا، اپنی پرانی زندگی کو بھولو، ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ اور پھر اس خاص رات میں عبادت کا اہتمام کرنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اس رات عبادت کر لی تو یہ عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہوگی۔ تو بالکل یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوالٹی ہے، اللہ کی سنت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی کمپلیٹلی بدل جائے گی۔ آج ہم سورہ قدر کے بارے میں مختصراً کلام کریں گے۔ میں نے 4 سے 5 سال پہلے امام رازی کی تفسیر سے کچھ ٹرانسلیشن کیا تھا۔ امام رازی کی تفسیر بہت پیاری تفسیر ہے، تو ان میں سے ہی کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امید ہے وہ پوائنٹس آپ لوگوں کو بھی پسند آئیں گے اور ان سے آپ کے اندر اس رات کو اہتمام کرنے کا جذبہ تھوڑا مزید بڑھ جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت بڑھا دی، 1000 مہینوں کے برابر، بلکہ اس سے بھی بہتر قرار دے دیا۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایسا اس لیے کیونکہ ہم نے اس رات اپنا قرآن نازل فرمایا۔ تو قرآن جس رات نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ آپ اس چیز سے آئیڈیا لگانے کی کوشش کیجئے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر، تو وہ جو چیز نازل ہوئی ہے، جو کتاب نازل ہوئی ہے، جو ہدایت نازل ہوئی ہے، وہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی۔ اصل مدعا تو یہی تھا کہ بتایا جا سکے کہ امیجن کرو کہ جس چیز کے نازل ہو جانے کی وجہ سے اس رات کی فضیلت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاتی ہے، وہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہوگی۔ اور پھر جس ذات پہ اس کا نزول ہوا وہ ذات کتنی امپورٹنٹ ہوگی۔ ایک چیز سمجھنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو فضیلت والا قرار دینے کی وجہ اور مین مدعا یہ تھا کہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن اور صاحب قرآن کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس سورت کے شان نزول کی۔ تو 2 روایات ہیں، مختلف روایات ہوتی ہیں۔ تو ایک روایت تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں جب صحابہ کو پتہ چلا تو پتہ چلا کہ ان کی تو زیادہ عمریں ہوا کرتی تھیں، اور جب زیادہ عمریں ہوا کرتی تھی تو وہ دن میں جہاد کیا کرتے تھے، راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کرتے تھے۔ تو صحابہ کے ذہن میں آیا کہ اے اللہ، ہم کس طریقے سے کمپیٹ کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے اتنی عبادت کر سکتے ہیں، ہمیں بھی کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی اور بتا دیا کہ تمہارے لیے یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسری روایت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جب دکھایا گیا کہ آپ کی امتیوں کی جو عمریں ہیں وہ کتنی ہوں گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رب، یہ تو بہت کم عمریں ہیں، اور اتنی کم عمروں میں یہ لوگ کس طرح اتنی زیادہ عبادت کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان میں ہر سال ایک رات ایسی رکھ دیں گے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ اچھا، اب ایک چیز آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ یہ شب قدر کو اسپیسیفائی کیوں نہیں کر دیا؟ تو دیکھیں، اس میں ایک بہت ہی پیارا پوائنٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف جو اشارہ کرتا ہے۔ آپ اگر سوچیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، اور پالنا ہمیشہ پیار سے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسپیسیفائی کر دیتا کہ یہ والی رات ہے شب قدر، اور پھر اس رات کو کوئی شخص عبادت نہیں کرتا، تو وہ ایک بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوتا کہ خدا نے تمہیں بتا دیا تھا کہ یہی رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، پھر بھی تم نے عبادت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جانتے ہوئے کہ یہ کمزور ہیں، اپنے ایموشنز پہ، اپنے فیلنگز پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا۔ جب اسپیسیفائی نہیں کیا تو 5 پاسبل راتیں ہیں، ان میں سے کسی رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص ایک دفعہ بھی کر لے، اس کو کہا جائے گا کہ چلو اس نے کی تو صحیح،
اور اگر وہ کسی بھی رات میں عبادت نہ کرے تب بھی یہ کہا جائے گا کہ کسی بھی رات کے بارے میں خاص طور پہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہی شب قدر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے پیار کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا۔ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ 27ویں کی رات شب قدر ہے، although اس کے بارے میں کوئی یقینی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، اور کہا جاتا ہے کہ کبھی کوئی رات ہوتی ہے اور کبھی کوئی رات ہوتی ہے، لیکن 27ویں کی رات جو کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں سورہ قدر کی تلاوت کریں تو جو آخری آیت ہے ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات، ہیا کا لفظ اس رات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو یہ جو لفظ ہے یہ 27واں کلمہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو نمبر 7 کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، 7 چکر لگانے ہوتے ہیں طواف میں، 7 زمین، 7 آسمان، تو یہ 7 کا فگر چونکہ اتنا امپورٹنٹ ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ 27ویں ہی رات شب قدر ہے موسٹ پروبیبلی، اور حقیقت کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن چانسز زیادہ کہے جاتے ہیں کہ 27ویں کی رات ہے شب قدر یہی رات۔ اچھا، اس صورت میں ایک اور بہت بہترین پہلو یہ ہے کہ فرشتے ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، فرشتے انسانوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس رات فرشتے اور جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آرڈر کی وجہ سے نہیں، اجازت کب دی جاتی ہے؟ جب آپ مانگیں۔ مطلب یہ کہ اس رات فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم زمین پہ جائیں اور تیرے بندوں کو دیکھ کر آئیں۔ آپ سوچیں گے کہ بھائی ہم میں ایسا کیا ہے کہ جو ہمیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم تو ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ہمارا جو نیگیٹو سائڈ ہے، جو برائیاں ہیں اور جو گناہ ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو چھپاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے ہمارے صرف اور صرف اچھا سائڈ رکھتا ہے۔ اسی لیے ان کو اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھیں، اور اسی لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دن اجازت لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوتا تو یہاں پہ ہوتا بِأَمْرِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کے آرڈر کی وجہ سے جاتے ہیں، یہاں بِأَمْرِ رَبِّهِمْ نہیں ہے، یہاں پہ ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کہ اپنے رب کی اجازت سے جاتے ہیں اور انسانوں کو دیکھ کر آتے ہیں۔ فرشتوں کے نازل ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ فرشتے زمین پر وہ چیزیں اور وہ عبادتیں دکھتے ہیں جو ان کو اوپر نہیں ملتی۔ اب فرشتے تو معصوم الخط ہیں، ان سے تو غلطی ہوتی نہیں ہے، تو جب غلطی نہیں ہوتی تو استغفار نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوتی ہے، جبکہ زمین پر معاملہ مختلف ہے، انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو جو یہ رونے کی آواز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو فرشتے انفیکٹ آپ کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم زمین پہ جا کر ان آوازوں کو سن کر آنا چاہتے ہیں کہ جو تجھے ہماری تسبیح سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ وہ رونے کی آواز جو انسان گناہوں کے بعد شرمندہ ہو کے روتا ہے، وہ آواز اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی تسبیح سے بھی پیاری ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ فرشتے اس رات اسپیشلی نازل ہونے کی پرمیشن لیتے ہیں اور زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اس رات کیا کیا جائے، تو بہت سمپل سی چیز ہے، اس رات کو بہترین بنانے کے لیے ہر چیز تھوڑی تھوڑی کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، ایسے نوافل کہ جس میں ہمارا سارا کا سارا فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ سے ہم کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں۔ قرآن پڑھا جائے، ایسے قرآن پڑھا جائے کہ ہم اس میسج کو کنسیو کر پا رہے ہیں، سمجھ رہے ہوں، اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ پھر اگر آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان رشتہ داروں کو ٹائم دیجیے، تھوڑا سا ہی صحیح لیکن دیجیے۔ اگر کچھ ایسے دوست ہیں یا کچھ لوگ ہیں جن سے آپ یا وہ آپ سے ناراض ہیں، ان سے بات کیجیے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگتا ہے صدقہ خیرات کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ آپ سوچیے، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ ذہن دیا ہے یہ معمولی سی چیز نہیں ہے، اور یہ صرف ایسے ہی نہیں دیا، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں اپنی سچویشن پر، اور پھر اسی کے حساب سے آپ فیصلے کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلیاں لے کر آئیں۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، آپ لوگ اس سے اگری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔